عجیب بات ہے، مولوی ابھی بھی تقریر کر رہے ہیں کہ لا تتمنوا لقاء العدو، سوشل میڈیا کے سرکاری مولوی یہ دشمن سے لقاء کی تمنا نہ کرو۔ اور مولوی جی کبھی قرآن سے بھی جاری لگا، کیا معنی ہے لا تتمنوا کا؟ پیغمبر کریم نے تو خود تمنا کی ہے، بددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، تو اللہ کے راستے میں شہید بغیر دشمن سے لڑائی کے ہو جائے گا؟ بددت تو پیغمبر تمنا کر رہے ہیں خود۔ اور جہاد سب سے افضل عبادت ہے۔ پیغمبر کریم سے صحابی پوچھتا ہے ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب جہاد سے بڑا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لم اجد، میں نے پورے اسلام میں اس سے افضل عمل کو نہیں پایا۔ افضل عبادت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میڈیا پہ حدیث پڑھی جا رہی ہے لا تتمنوا لقاء العدو، وہ حدیث صحیح ہے، کل بک بک نہ کریں، لیکن معنی تم نے غلط سمجھا ہے۔ یہ معنی نہیں، لا تتمنوا سب محدثین نے لکھا اس کا معنی کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے کہ میدان جہاد میں جاؤ، نہیں، یہ آپ نے وہاں فرمایا ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر۔ حدیث پوری ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ تمنا نہ ہو کہ لڑائی کی نوبت ہے دشمن پہلے ہی بھاگ جائے، بہتر یہی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ دشمن للکارتا رہے اور تم تمنا نہ کرو، دشمن ڈرون بھیجے اور تم تمنا نہ کرو، دشمن پورے دنیا میں تمہیں للکارے اور تم تمنا نہ کرو۔ یہ معنی کس نے کیا لا تتمنوا کا؟ یہ تو پیغمبر کریم میدان جہاد میں فرما رہی ہے لا تتمنوا، مطلب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ دشمن اہل ایمان کے جذبہ سے ڈر کے بھاگ جائے اور پیغمبر روب سے مرعوب ہو کے بھاگ جائے۔ یہ ضروری لڑائی نہیں، مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اور اگر دشمن ویسے بھاگ جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ لیکن جب دشمن للکار رہا ہو اور دشمن میزائل اور ڈرون سے حملہ کر رہا ہو اور مولوی پڑھ رہا ہو لا تتمنوا لقاء العدو، تو یہ مولوی یہودیوں سے بھی بڑا محرف ہے، اس نے حدیث سمجھی نہیں۔ اور دوسرا لا تتمنوا کا مطلب ہے تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دشمن کو حقیر نہ سمجھو اور دشمن کو چھوٹا نہ سمجھو، پوری تیاری کے ساتھ لڑو اور پوری قوت کے ساتھ لڑو۔ تکبر مت کرو کہ میں یوں کر دوں گا، میڈیا پہ بیٹھ کے ڈینگے مت مارو اور صرف دھمکیاں مت دو، لڑ کے دکھاؤ۔ صرف زبانی بار نہیں میں ہم یہ کر دیں گے۔ وہ کسی نے دوسرے آدمی کو تھپڑ لگایا، پہلے گالی دی، اس نے کہا میں تیرے ہڈیاں توڑ دوں گا۔ جب میں نے جوابی کارروائی کی تو پتہ نہیں تجھے کیا کر دوں گا۔ اس نے تھپڑ مارا، اس نے کہا چلو آپ کی ہمت ہے تو دوسرا مار، اس نے جوتا مارا، اس نے کہا اب تیری ہمت ہے تو تیسرا مار، اس نے ڈنڈا مارا، اس نے کہا اب مارے گا تو ہم انشاءاللہ جوابی کارروائی کریں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ فرمایا خبردار یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او مجاہدین، او فوجی جوانوں جو مومن ہیں تم میں، ان کی بات ہے، نعرہ حیدری والوں کی بات نہیں، غیر اللہ کو پکارنے والوں کی بات نہیں، اہل ایمان۔ فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے نہ ہٹو، بزدل نہ بنو، پھر صرف ڈینگے نہ مارو،
دھمکیاں نہ دو، پھر پیچھے ہٹنا جو ہٹے گا فرمایا وہ غداری کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا جہنم ہوگی۔ یہ پہلا قانون ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنا، بزدل ثابت کرنا، اور دشمن کے مقابلہ چھوڑ کے بھاگ جانا اور صرف میڈیا پہ دھمکیاں دینا، فرمایا ایمان والو خبردار، اس سے اسلام کی توہین ہوگی۔